راجعون۔ بس عزیزان محترم، اس سے پہلے آپ سن چکے کہ صرف سلام کرنا ہے، بہت زحمت، مختصر ہے۔ تصور شرط ہے، جسے رونا نہ بھی آ رہا ہو سر جھکا کے بیٹھ جائے۔ دنیا کا دستور یہ ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کے رشتہ داروں کے پاس تعزیت کے لیے آتے ہیں، کنڈولنس پیش کرنے کے لیے آتے ہیں۔ افسوس، ہائے افسوس کہ مسلمانوں نے پیغمبر کے گھر کو تعزیت پیش کرنے کے بجائے کیا کچھ نہیں کیا۔ بس عزیزو، آج دوپہر میں ہم اپنے امام کو شہدائے کربلا کی تعزیت پیش کر رہے تھے، اور اب اس وقت پر امام حسین کی تعزیت رسول اللہ کو پیش کر رہے ہیں، مولا کائنات کو پیش کر رہے ہیں، شہزادی کونین کو پیش کر رہے ہیں۔ عزیزو، بس اب وہ امام بھی نہ رہا کہ جو یادگار پنجتن تھا، فرد پنجتن میں جو آخری تھا، اب وہ بھی نہ رہے، اب وہ بھی نہ رہے۔ تو دنیا کا دستور یہ ہے، طریقہ کار یہ ہے کہ تعزیت پیش کی جاتی ہے۔ ہائے افسوس کہ جب عاشورے کا دن، قیامت کا روز گزر گیا تو اہل حرم کو کوئی تعزیت پیش کرنے کے لیے نہیں آیا۔ بس عزیزو، کون سا گھر برباد ہوا ہے، کون سا گھر لوٹا گیا ہے، کون سے چمن کو برباد کر دیا گیا ہے؟ کسی انسان کے، کسی معمولی گھر کو بھی اس طرح سے اجاڑ دیا جاتا تو اس پہ رونا کم تھا، مگر اللہ کے رسول کا گھر برباد کر دیا گیا۔ اللہ کے رسول کے افراد کے گھر کے افراد کو شہید کر دیا گیا، سارے مردوں کو ایک ایک کر کے قتل کر دیا گیا۔ عزیزو، جتنا روئیں اس کے اوپر کم ہے، جتنا ماتم کریں اس کے اوپر کم ہے، جتنا سر پیٹیں اس کے اوپر کم ہے کہ اللہ کے رسول کے گھرانے کو برباد کر دیا گیا، لوٹ لیا گیا، اور پھر کوئی تسلی دینے نہیں آیا۔ عزیزو، ہر امام کا اپنا اپنا مقام ہے، لیکن ذرا اس پر سوچئے گا، اور صرف سوچنا شرط ہے، اگر سوچیں گے تو یقین کیجئے رونا آئے گا۔ کوئی امام نہیں ہے میرا کہ جسے اتنی مصیبت کے وقت میں امامت ملی ہو جیسے امام سجاد ہے۔ کوئی امام نہیں ہے جسے اتنے مصیبت کے وقت میں امامت ملی ہو۔ میدان جنگ میں عصر عاشور امام ہونے والا امام سجاد ہے۔ بس عزیزو، صرف تصور شرط ہے، صرف تصور شرط ہے۔ سوچئے کہ میدان کربلا لاشوں سے بھرا ہوا ہے، اور اب اس وقت پر، اس مشکل گھڑی پر امام سجاد نے بار امامت اٹھایا ہے، بار امامت اٹھایا ہے۔ عزیزو، ظالم آتے ہیں تسلی پیش کرنے کے لیے، کس طرح آتے ہیں؟ آتے ہیں خیموں کو جلا دیتے ہیں، ایک ایک کر کے خیموں میں آگ لگتی ہے، بیبیاں ایک خیمے سے نکلتی ہیں اور دوسرے خیمے میں تشریف لاتی ہیں، یوں کرتے کرتے ہر خیمہ جل گیا۔ اب آخر میں وہ خیمہ بچا ہے جس میں وقت کا امام ہے۔ عزیزو، حمید ابن مسلم کہتا ہے، رپورٹ کر رہا ہے کربلا سے، کہتا ہے کہ میں دیکھتا تھا
کہ ایک بی بی اس خیمے میں اندر جاتی تھی، پھر باہر نکلتی تھی، پھر اندر جاتی تھی، پھر باہر نکلتی تھی۔ میں نے پوچھا کیا اس خیمے میں کوئی قیمتی چیز ہے؟ شہزادی نے فرمایا اس خیمے میں میرا وقت کا امام ہے، اس خیمے میں میرے وقت کا امام ہے۔ عزیزو اب یہاں جملہ غور کیجئے گا، شہزادی زینب اس خیمے میں تشریف لائیں، امام سے فرماتی ہیں اے میرے بھتیجے سجاد یہ بتاؤ ظالموں نے سارے خیمے جلا دیے ہیں، اب یہ آخری خیمہ بچا ہوا ہے، چادریں چھین لی ہیں، اب یہ بتاؤ کہ خیمے کے اندر جل کے مر جائیں یا باہر نکلیں۔ عزیزو بڑا اہم لیسن ہے اس کے اندر، زینب کبریٰ کو اپنا پردہ اتنا عزیز ہے، اتنا پردہ عزیز ہے کہ کہہ رہی ہیں کہ میں اس کے لیے جان دینے کو تیار ہوں۔ امام وقت سے پوچھنے کیوں آئی ہیں؟ شریعت کا مسئلہ معلوم ہے، ایسا نہ ہو کوئی سوچے کہ زینب کو مسئلہ نہیں معلوم، نہیں، اب یہ امام وقت ہے، اس کے حکم سے ایک ایک کام ہونا ہے۔ عزیزو پردے کی اتنی اہمیت ہے، زینب کبریٰ پہ رونے والے ہر بی بی کے ہر پردے کو اللہ محفوظ رکھے، جسے توفیق نہیں ہوئی پردے کی، اسی مصائب کے صدقے اللہ انہیں توفیق دے دے۔ عزیزو اتنا عزیز ہے پردہ، جان دینے کو تیار ہے آپ کی شہزادی۔ امام فرماتے ہیں نہیں پھوپھی اماں، جان بچانا واجب ہے، جان بچانا واجب ہے، حکم امام ہو گیا، پر خیموں سے سب نکل آئے۔ عزیزو خیمے جلا دیے گئے، جس خیمے میں سید سجاد تھے کس انداز سے باہر لائیں مجھے نہیں معلوم، کس انداز سے باہر لائیں نہیں معلوم۔ عزیزو وقت رخصت امام حسین، آپ سلام میں سماعت فرما رہے تھے، وقت رخصت امام حسین پورے گھر جناب زینب کے حوالے کر گئے تھے، جناب زینب کے ذمے کر گئے تھے۔ اب جب سارے خیمے جلا دیے گئے، کربلا کے بن میں کیا عجیب منظر رہا ہوگا، ہر طرف لاشیں کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں، اتنے سے خیمے تھے انہیں بھی جلا دیا گیا، اب خاک پہ بیٹھے ہیں، کون بیٹھے ہیں؟ پیغمبر کا گھرانہ بیٹھا ہے، ارے اس رسول کا گھرانہ بیٹھا ہے جس کے گھر میں قرآن آتا تھا، کون بیٹھا ہے؟ جس کے نخرے رسول اٹھایا کرتے تھے، ارے وہی گھرانہ خاک پہ بیٹھا ہوا ہے۔ عزیزو اب جناب زینب نے بچوں کو گننا شروع کیا تو دیکھا کہ گنتی میں کم ہی ہے، سکینہ کہیں نظر نہیں آتی، سکینہ کہیں نظر نہیں آ رہی۔ عزیزو سب بیویوں سے پوچھتی ہیں کہیں سکینہ نہیں نظر آتی، مقتل کی طرف جاتی ہیں، یہاں پر روایت ملتی ہے، میں نے خود مقاتل میں پڑھا ہے، یہاں پر روایت ملتی ہیں کہ شہزادی زینب نے دیکھا کہ لاشیں، بچوں کے چھوٹے چھوٹے لاشیں زمین کربلا پہ پڑے ہوئے ہیں، ان کو جگانے کی کوشش کی تو ایک دم سے جسم پر نشان محسوس کیا، معلوم ہوا جب لاشیں روندے گئے تھے، گھوڑے دوڑائے گئے تھے، اس میں یہ بچے بھی شہید ہو گئے۔ عزیزو اب مقتل کے اندر پہنچی ہیں، لاشوں کو پہچانا کیسے جائے؟ عزیزو لاشوں کو پہچانا کیسے جائے؟ لعینوں نے سب کے سر جسم سے جدا کر دیے ہیں، زینب کبریٰ پکار رہی ہیں، ایک لاشے سے آواز آتی ہے زینب آہستہ بولو،
آہستہ بولو، میری سکینہ کی ابھی آنکھ لگی ہے، زینب آہستہ بولو۔ بس عزیزو، زینب کبریٰ سکینہ کے شانہ ہلاتی اور خیموں کی طرف لے کے جانا چاہتی ہیں تو پوچھتی ہیں سکینہ، سکینہ کسی لاشے میں سر تو ہے نہیں، تم نے بابا کو پہچانا کیسے؟ تم نے بابا کو پہچانا کیسے؟ کہنے لگی پھوپھی اماں، مقتل میں اندھیرے میں چلی آئی تھی، لاشوں میں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، ایک لاشے سے آواز آئی سکینہ ادھر آؤ۔ بس عزیزو مجلس تمام ہو گئی۔ عزیزو مصائب اتنے ہی کافی ہیں۔ سکینہ کو لے کر کے زینب کبریٰ واپس تشریف لائیں۔ اب خیمے تو ہیں نہیں، خاک پہ سب بیٹھے ہیں۔ ایک روایت میں ملتا ہے کہ کوئی پانی لے کر آتا ہے، کوئی پانی لے کر آتا ہے۔ عزیزو جن کے باپ، بیٹے، بھائی، بھتیجے سب پیاسے مارے گئے ہوں، ان کے لیے پانی تو اب آگ جیسا ہے۔ پانی آئے گا تو یاد آئے گا کہ علی اکبر بھی پیاسے تھے، قاسم بھی پیاسے تھے، ارے عباس پانی لینے گئے تھے مگر پیاسے تھے، ارے سب کو چھوڑیے 6 مہینے کا علی اصغر بھی پیاسا تھا۔ زینب کبریٰ نے سکینہ کو بلایا، کہا سکینہ پانی پی لو۔ سکینہ گھبرا کے کہنے لگی، کیا میرا چچا عباس آ گیا؟ کیا میرا چچا عباس آ گیا؟ عزیزو زینب کہنے لگی، نہیں سکینہ، تمہارے چچا عباس تو نہیں آئے، پانی آ گیا ہے۔ تو سکینہ کہنے لگی، پھوپھی اماں آپ بھی تو پیاسی ہیں، ماں بھی تو پیاسی ہیں، مجھے کیوں دے رہی ہیں؟ سکینہ کہنے لگی، بی بی کہہ رہی ہیں سکینہ تم سب سے چھوٹی ہو اس لیے تمہیں پہلے پانی دے رہے ہیں۔ پانی کا کوزہ لے کے سکینہ مقتل کی طرف جانے لگتی ہیں۔ زینب کہتی ہیں کہاں جا رہی ہو؟ کہا پھوپھی اماں آپ ہی نے تو کہا سب سے چھوٹے کو پہلے پلایا جاتا ہے، ارے میرا بھیا علی اصغر پیاسا ہے۔ بس عزیزو اجرکم من اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ بس عزیزو جب سب بیویوں اور بچیوں کو جمع کر لیا اور سب سو گئے تو زینب کبریٰ ایک ٹوٹے ہوئے نیزے کو لے کر سب کے اوپر کھڑی ہو گئی۔ بیبیوں تم سو جاؤ، عباس نہیں ہے تو عباس کی بہن تو ہے۔ بس عزیزو بیبیوں کو عجب نہیں ہے زینب نے کہا ہو کہ بس اب یہی سمجھو کہ میں ہی حسین ہوں، میں ہی عباس۔ تو غور کیا، دیکھا کہ ایک سامنے سے گھوڑ سوار آ رہا ہے۔ عزیزو بس مجلس تمام ہو گئی۔ زینب نے کہا ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں، تم کیوں آتے ہو اس طرف؟ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، جو تھا ظالموں نے لوٹ لیا، حتیٰ یہ سکینہ کے گوشوارے بھی کانوں سے لے گئے۔ عزیزو مولانا سبط حسن صاحب قبلہ کہتے ہیں کہ ایک باپ نے اپنی بیٹی کو فدق دیا تھا، مسلمانوں نے چھین لیا، حسین نے سکینہ کو گوشوارے دیے تھے، وہ بھی مسلمانوں نے چھین لیے۔ بس عزیز دیکھا ہے گھوڑا سوار آ رہا ہے، زینب کہنے لگی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، چلے جا۔
وہ اور قریب آتا ہے. زینب کہتی ہے میں تم سے بات کر رہی ہوں سنتے کیوں نہیں ہو؟ وہ اور قریب آتا ہے. زینب کو جلال آ گیا. ارے میں زینب بنت امیر المومنین ہوں، تو رکتا کیوں نہیں ہے؟ گھوڑے سوار نے نقاب پلٹ دی. کہا زینب میں تمہارا بابا ہوں. قدموں پہ گر گئی، کہنے لگی بابا اب آئے ہو بابا، اب آئے ہو بابا. ارے جب قاسم کا جسم پامال ہو رہا تھا، ارے جب میرے اکبر کے سینے میں برچی لگ رہی، ارے جب میرے عباس کے بازو کٹے، ارے جب میرے حسین ماجائے کے گلو پہ خنجر چل رہا تھا، اب آئے ہو بابا، اب آئے ہو بابا. اٹھ کھڑے ہوئیے، امام کا پرسہ دیجئے، رسول اللہ کو پرسہ دیجئے، علی کو پرسہ دیجئے، زہرا کو پرسہ دیجئے.